من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہی ساری حکمتوں کا مالک اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں سے سورہ سبا شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہے۔ اس میں ایک لفظ سبا آیا ہے، جس سے مراد قوم سبا ہے، جو یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ اور اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے کفار کی طرف سے، اور آپ کی نبوت کے اوپر بھی الزامات لگائے جا رہے تھے بیہودہ قسم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اور دعوت دین پر جو بات آپ پیش کر رہے تھے، اس کے بارے میں جو اعتراضات کیے جا رہے تھے، اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں 2 تاریخی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ ایک تو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی واقعہ پیش کیا گیا ہے، اور دوسرا قوم سبا، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، لیکن دونوں میں فرق کیسا رہا۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت اور سلطنت ایسی بے مثال عطا کی تھی، ہر قسم کی نعمتیں سے ان کو نواز دیا تھا، اور جو ہے ان کو حشمت اور عزت اور ہر قسم کی جو ہے دولت اور نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو اس کے بعد بھی وہ ساری چیزیں پانے کے بعد انہوں نے اس پر غرور و تکبر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع رہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہے۔ اس کے برعکس قوم سبا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کو پا کر وہ جو ہے اپنے آپ میں نہیں رہے، پھول گئے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پارا پارا کر دیا اور ان کے قصے بنا دیے، یعنی دنیا میں ان کے قصے ہی رہ گئے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو شکر گزار بندے ہیں وہ جو ہے کیسے رہتے ہیں، اور جو ناشکرے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ حمد کا جو لفظ آیا ہے وہ عربی زبان میں تعریف کے لیے بھی آتا ہے اور شکر کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں اس سے مراد دونوں ہے۔ تو حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کہا گیا، یعنی آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، جو مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب جو ہے اس بات کی مستحق ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کے مستحق ہیں، وہ ساری کائنات، آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد اور شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اور کائنات میں جو بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو بھی جو ہے جو قوتیں اور طاقتیں اور جو ہے جو کاریگری اور جو صنائی کے نمونے جو نظر آ رہے ہیں، جو حسن و جمال جو نظر آ رہا ہے آپ کو، جو کمال جو نظر آ رہا ہے، ان سب کو جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی وہ تعریف کے لائق ذات جو ہے اللہ ہی کی ہے۔ وہ تمام چیزوں کو جو ہے دیکھ کر یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ اور کسی کو کوئی جو ہے کوئی چیز مل جاتی ہے دنیا میں، اور جو کائنات میں جو فائدہ اٹھا رہا ہے کائنات کی چیزوں سے، اور جو ہے اس سے استفادہ کر رہا ہے، اس سے لطف اور لذت حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کو جو حسن و جمال جو دیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو صفات عطا فرمائے ہیں، اور جو ہے جو بھی اس کے پاس جو ہے اختیارات جو دیے گئے ہیں، جو کمالات اس کو دیے گئے ہیں، تو ان تمام کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس کا پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ تمام کمالات جو نظر آ رہے ہیں، جو حسن و جمال جو نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کردہ ہے۔ تو جو پیدا کیا ہے اسی کی تعریف ہونا چاہیے، وہی اس کا مستحق ہونا چاہیے۔ کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، کوئی چیز کو بناتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، سائنٹسٹ ہو یا انجینئر ہو، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ تو جو ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو دماغ دیا تھا، اس کو زندگی دی تھی، اس کے بعد اس کو تمام چیزیں جوڑنے کا سلیقہ سکھایا تھا،
تو اس کے بعد اس نے وہ کام کیا تو بھی ظاہری طور پر یہ نظر آتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو پھر کائنات میں کہ ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کی جو چیزیں نظر آ رہی ہے، جو حسن جھلک رہا ہے، جو کاریگری اور جو صنائی جو نظر آ رہی ہے، ان تمام کے پیچھے راز یہ ہے کہ یہ اس کے بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، تو پھر تعریف اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا کوئی انسان کو اگر جو ہے کوئی خوبیاں ملی ہے، جو کمالات ملے ہیں، اور پھر اس کو دیکھ کر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ کیا خوب ہے، تو فوراً اس کو یہ چاہیے کہ الحمدللہ کہے، یعنی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمام کمالات اور خوبیاں جو آپ مجھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جو بن مانگے مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ کہنا چاہیے۔ اور اگر آپ میں وہ کمال نہیں بھی ہے اور اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو بھی الحمدللہ ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر آپ تعریف کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کمالات آپ میں پیدا کر دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے کوئی اگر آپ کی تعریف کرے، کوئی ایسی چیز آپ میں نظر آئے، تو پھر اس کے تعلق سے اگر آپ کو اچھا کہے تو فوراً یہ کہنا کہ یہ الحمدللہ، یہ نہیں کہنا کہ ہاں میرے پاس یہ ہے، یہ اوصاف میرے پاس ہے، اس قسم کے تکبر کی بات کبھی بھی نہیں کرنا، یہ کہہ دینا کہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کریں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ایک اصول بتا دیا گیا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو مزید اور میں اضافہ ہی اضافہ ہوتے جائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے ایسا ہی کرنا چاہیے، ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جو ہے اسی کی تعریف ہے، وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ آخرت میں بھی جو نعمتوں سے نوازا جائے گا اس اللہ کے خزانوں سے جو ہے تم کو نوازا جائے گا، کوئی اور تم کو نہیں نوازیں گے، وہاں پر بھی اللہ ہی نوازے گا، تو پھر وہاں پر بھی جو ہے تعریف انہی کی ہوگی۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت میں جا کر وہ لوگ جنتیاں جو ہے تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ کی اور کہیں گے کہ ساری تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے کہ اس کے جو وعدے تھے وہ سارے کے سارے وعدے سچے تھے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور کہا ایک مقام پر، انہیں ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمارے غم ہم سے دور کر دیے۔ یعنی دنیا میں جو غم انسان کو رہتے ہیں کہ ہر قسم کا غم رہتا ہے، چاہے اس کو کتنی صلاحیتیں مل جائے، کتنا مال و دولت مل جائے، سب کچھ مل جائے، اس کے باوجود بھی جو غم ہے وہ تو رہتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ غم، لیکن وہاں پر جانے کے بعد سارے غم اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے تو اس کی تعریف کرے گا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے میرے سارے غم دور کر دیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی، اور جو ہے ایک اور جگہ یہ بتایا کہ اللہ کے بندے جنتی وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا اور اس مقام کی رہنمائی کر دی، ورنہ ہم یہاں تک پہنچنے والے نہیں تھے، ہم تو جو ہے کہیں اور بھٹک جاتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ وہو الحکیم الخبیر، اور پھر اس میں دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سلائی گئی ہے، ایک الحکیم اور ایک الخبیر۔ الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے فیصلے، اس کے سارے کام، اس کے سارے احکامات حکمت سے پر ہیں، بیکار اور عبث نہیں ہیں، بلا وجہ کے نہیں ہیں، فالتو نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو کام بھی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو احکامات جو بھیجتے ہیں وہ سب کے سب حکمت سے پر ہیں۔ اور پھر الخبیر کہا، یعنی وہ سب کو جانتے ہیں، ساری باتیں جانتے ہیں، ساری چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، ذرے ذرے کی خبر رکھتے ہیں، وہ یعنی باخبر ہیں، غافل نہیں ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ اس کی وسعت علمی کی شان یہ ہے کہ جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ان سب چیزوں کو جانتا ہے، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت الخبیر جو آئی تھی کہ وہ خبر رکھتا ہے، تو کیا کیا چیزوں کی خبر رکھتا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، زمین میں کیا کیا داخل ہوتا ہے، زمین میں بارش داخل ہوتی ہے، اور پھر زمین میں خزانے اور دفینے داخل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتے ہیں، زمین سے نباتات اور پودے مختلف قسم کے، ہمہ اقسام کے اور درخت نکلتے ہیں، اس کو بھی وہ جانتا ہے کہ وہ کون سے درخت ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں۔ وما ينزل من السماء،
اور پھر آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے، آسمان سے کیا کیا نازل ہوتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، اولے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمانی کتابیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی انوار اور برکات نازل ہوتے ہیں، احکام شریعہ نازل ہوتے ہیں، تمام چیزیں جو نازل ہوتی ہیں آسمان سے وہ بھی اس کو جانتا ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، یعنی آسمان پر کیا چڑھتا ہے، فرشتے چڑھتے ہیں اور انسانوں کی اعمال چڑھتے ہیں، اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ وهو الرحیم الغفور، اور پھر وہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ پھر دو مزید صفتیں اسماء حسنہ میں سے یہاں پر لائی گئی ہے، اس میں ایک الرحیم ہے اور ایک الغفور ہے۔ یعنی الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان یعنی بدی پر بدی کرتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا ہے، معصیت میں لگا ہوا رہتا ہے، اللہ سے بغاوت اور غداری کرتے رہتا ہے، اس کے باوجود اس کو رزق بھی ملتا ہے، وہ زندہ بھی رہتا ہے اور چلتا پھرتا ہے اور اپنے سارے کام کاج کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے فوراً بعد اس کی پکڑ ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ مفلوج کر دیں اور اس کو ہلاک کر دیں، اس کی ساری قوتیں چھین لیں، اس کا رزق روک دیں، اس کو بھوکا مار دیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی یہی ہے کہ وہ ہر ایک کو دیتا ہے دنیا میں، اور جو ہے ہر ایک کو جینے کا موقع دیا جاتا ہے، اور ہر ایک کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور اصلاح کا وقت دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل وہ اپنی اصلاح کر لے گا، اور پھر جب بھی وہ اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور وہ غلط کاموں سے باز آ جاتا ہے، تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ الغفور کی جو صفت ہے وہ اسی وجہ سے یہاں پر لائی گئی ہے۔ جہاں جہاں پر اسماء حسنہ میں سے جو بھی صفتیں آتی ہیں وہ بڑی جو ہے اس سے نسبت کرتی ہوئی آتی ہیں۔ وہ آیت میں جو کلام آتا ہے اس میں اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفتیں یہاں پر کیوں لائی گئی تھی۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، لا تعتین الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے، نہیں آئے گی، کہیے ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، اس میں کوئی ذرہ برابر چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، مگر وہ سب کے سب لوح محفوظ میں درج ہیں۔ اس میں کافروں کے قول کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ وہ منکرین قیامت جو ہمیشہ یہ کہتے آتے تھے کہ قیامت کچھ نہیں آئے گی، ہم پر قیامت نہیں آئے گی، بس ایسے ہی ہم کو دنیا میں چھوڑ دیا گیا ہے، ہم جو چاہیں کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب کی قسم ایسا ضرور ہوگا، قیامت آنے والی ہے۔ عالم الغیب کہا وہاں پر، یعنی اللہ کی جو صفت ہے علم الغیب، اس کا تذکرہ اور اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً آئے گی، قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، اور جو ہے کیونکہ کفار اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کی جو صفت ہے اس کو جو ہے ایسا قیاس کرتے تھے جیسا کہ ان کی علم و قدرت ہے، جیسے انسان کی علم و قدرت کو جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت پر قیاس کرتے تھے، ویسا ہی سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ انسان کے مر جانے کے بعد، مٹی میں رل مل جانے کے بعد، اس کے جو ہے جو ذرات جو کائنات میں منتشر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور اربوں اور خربوں انسان ایسا مرتے جاتے ہیں شروع سے آخر تک، ان کے ذرات کو اللہ تعالیٰ خود جمع کریں گے اور پھر اس کو ہر انسان سے علیحدہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر جس کا ذرہ جس میں تھا اس کے وجود کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، جوڑ دیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، کیونکہ یہ اپنے علم و قدرت کو اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت پر قیاس کرتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو جیسا جو ہے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی سی چیز اگر کہیں پر رل مل جائے تو ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان مر کر جو ہے زمین میں ملتے ہیں، ذرات ان کے منتشر ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں کر سکتے۔ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہی بات بتانا فرما رہے ہیں کہ ہم تو عالم الغیب ہے، ایک ایک ذرے کا ہمارے پاس علم ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ایک ذرہ بھی زمین و آسمان کا جو ہے ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس علم
محیط ہے اور ہم سب کچھ جانتے ہیں زمین و آسمان میں کیا کیا ہے، اور نہ صرف جانتے ہیں بلکہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور پھر ایک ایک ذرہ، نہ صرف ذرہ بلکہ ذرے سے چھوٹا اور ذرے سے بڑا، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر کہا، یعنی ایک ذرہ، اس سے چھوٹا بھی اور اس سے بڑا بھی، جو بھی چیز ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، الا فی کتاب مبین، وہ اگر وہ سب کے سب لوح محفوظ میں درج ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرے کے بارے میں جو تحقیقات دنیا نے کی تھی، تو ابھی تک دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ تحقیقات کرنے کے بعد کہ ذرہ ہی سب سے چھوٹی چیز ہے دنیا کی، ایٹم جسے کہتے ہیں، اس کو جو ہے ابھی تک یہی سمجھا جا رہا تھا، لیکن پچھلے چند سالوں میں یہ تحقیقات ہوئی کہ ذرے سے چھوٹا بھی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے، اس سے چھوٹا بھی پارٹیکل جو ہے اس کے بارے میں جو ہے تحقیقات ہوئی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کتاب میں جو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے 1430 سال پہلے اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی دنیا میں موجود ہے، ولا اصغر جو کہہ دیا گیا کہ ولا اصغر من ذالک، یعنی ذرے سے چھوٹا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خود فرما دیے ہیں، جبکہ دنیا والے نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ایٹم سے چھوٹی بھی کوئی چیز دنیا میں ہے کیا، جیسا کہ جو ہے ایٹم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کتنا مہلک ہے، جو سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ مہلک ہوتی ہے، اسی وجہ سے ایٹم سے جو ہے ایٹم بام بنا، اور ایٹم بام بنانے کے بعد جو ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں اس کو استعمال کیا گیا، اور ایسا مہلک ہوا وہ کہ لاکھوں لوگوں کو وہ ایک وقت واحد میں ختم کر دیا تھا۔ تو ایٹم سے چھوٹی چیز بھی دنیا میں موجود ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود پہلے ہی فرما دیا تھا، لیکن دنیا آج اس کو دیکھی، اور اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سورہ انعام پارہ 7 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا تذکرہ فرما رہے ہیں، علم محیط کیسا ہمارے پاس، کہہ رہے ہیں کہ سارے خزانوں کی کنجیاں اور خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، کوئی اور نہیں جانتا اس کے سوا، بحر و بر میں کیا کیا ہے، خشکی اور تری میں اور دریاؤں میں، سمندروں میں اور خشکیوں میں کیا کیا ہے، ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور جو ہے زمین میں جو ہے ایک ایک چیز جو داخل ہوتی ہے اس کی گہرائیوں میں، اس کی تاریکیوں میں، وہ بھی اس کو جانتا ہے، اور پھر ہر چیز کا علم وہ رکھتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط کا تذکرہ مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہیں، تو تمہارے جو ذرات جو منتشر ہو رہے ہیں اس کو بھی وہ جو ہے جوڑ سکتے ہیں، اور جوڑ کر تمہیں کھڑا کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔